वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम कौन सा पारा करेंगे? पारा नंबर 18। पारा नंबर 18 की आयत नंबर 118। कौन सी? 118 नहीं, 117। इसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और जो शख्स खुदा के साथ किसी और माबूद को पुकारता है जिसकी उसके पास कुछ सनद नहीं, तो इसका हिसाब खुदा ही के यहाँ होगा। कुछ शक नहीं कि काफिर रास्तगारी नहीं पाएंगे। और खुदा से दुआ करो کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ دیکھو دعا ہمیں خود سکھا رہے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے۔ رب اغفر کا کیا مطلب ہے؟ مغفرت مانگنا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، مجھے بخش دیں۔ وارحم، اور مجھ پر رحم کریں۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ کیا دعا مانگی جا رہی ہے؟ رب اغفر، میرے پیچھے بولو، رب اغفر وارحم وَأَنْتَ خَيْرُ الراحمین۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کریں، مجھ پر رحم کرے، اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہ دعا ہم نے کب پڑھنی ہے؟ خاص طور پر سحری کے وقت، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں کہا گیا ہے جو مومن لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کی فرما بردار لوگ ہوتے ہیں، وہ کس وقت اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں شافع؟ سحری کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ کون کون اٹھتا ہے سحری کے وقت؟ جب میں روزہ رکھتی ہوں تب اٹھتی ہوں۔ تو اٹھتے ہو تو کیا کرتے ہو اس وقت؟ اس کے بعد اچھا، اب جو بولے گا اونچا بولے گا، ٹھیک ہے؟ اونچا بولو، آپ کی آواز نہیں آتی ورنہ۔ باجی میں پہلے اٹھ کے سحری کر لیتی ہوں، پھر ٹی وی پہ دعا آتی ہے وہ پڑھ لیتی ہوں، پھر نماز پڑھتی ہوں۔ اونچا بولنا ہے۔ اٹھ کے سحری کرتی ہوں، اس کے بعد میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں۔ اور ابراہیم نے رکھا ہے کوئی روزہ ابھی تک؟ 2 رکھے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا اب کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ جس وقت اٹھتے ہو نا، جب تک کھانا نہیں کھاتے اس وقت تک کیا کرتے ہو؟ ماما کھانا بنا رہی ہوتی ہے، ناشتہ سحری، اس وقت اٹھاتی ہیں فوری۔ اونچا بولنا ہے ورنہ آپ کی آواز نہیں آتی۔ باجی میری مما تو پہلے ہی بنا لیتی ہے، جب میں اٹھتی ہوں تو وہ تھوڑا سا رہتا ہے، وہ جلدی سے بنا دیتی ہے۔ جب تک وہ بن رہا ہوتا ہے نا، آپ لوگ موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ ہاں، کیا کرتے ہو؟ میں جلدی اٹھ جاتی ہوں، اونچا درود شریف پڑھتی ہوں۔ شاباش، درود شریف پڑھو۔ اس وقت کچھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیسرے نیچے آئے ہوئے ہوتے ہیں آسمان پہ، جو یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کا سنا ہے نا آپ لوگوں نے کہ تہجد کو دعائیں مانگے آخری رات کے آخری حصے میں، تو وہ یہ حصہ ہوتا ہے۔ اس وقت آپ لوگ اٹھ کے نفل بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اٹھو فٹافٹ نفل پڑھو۔ آپ لوگوں نے تو نہیں ناشتہ بنانا ہوتا نا، تو آپ لوگ نفل پڑھو جب تک ماما بلاتی نہیں ہے کھانے کے لیے، اس وقت بیٹھ کے استغفار پڑھو۔ یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو نیک لوگ ہوتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اب آپ بیٹھ گئے ہو اور موبائل پہ یا ٹی وی پہ، تو آپ لوگ ٹی وی پہ کوئی دینی پروگرام لگا ہوا ہے، کوئی شو لگا ہوا ہے، وہ بھی چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ اپنا بیٹھ کے تسبیح لے لو، 2 نفل پڑھ لو۔ نہیں اگر پڑھنے کا دل
تو تسبیح لے کے استغفار پڑھ لو، یہ والی دعا یاد کر لو. پتہ چل گئی ہے نا کون سی ہے، کس صورت میں ہے؟ سورت تو میں نے بتائی نہیں، سورہ مومنون. مومنون کون سی وہ ہے، پارہ کون سا ہے؟ پارہ نمبر 18. اور سورہ مومنون کی لاسٹ آیت ہے، لاسٹ آیت کا آخری حصہ ہے. کیا ہے؟ اللہم اغفر وارحم آخری آیت، آخری حصہ نہیں ہے. وہ جو میں نے پڑھا تھا نا وہ پچھلی آیت تھی، یہ ہے آیت نمبر 118. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. میرے پیچھے پیچھے پڑھو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دیکھو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں، مجھ پر رحم کر دیں. ساتھ ہی ہم نے اللہ کی تعریف بھی کیا ہے کہ اللہ تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. ساتھ ویسے بھی کہو کہ اللہ تعالیٰ میرے سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو مجھے معاف کر دیں اور مجھے نیک کاموں کی توفیق دیں. اس وقت آپ لوگ اپنے قرآن کے لیے اسپیشل دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اچھا قرآن کا قاری بنا، اچھا اچھا قرآن کا حافظ بنا. ہمارا یہ جو سفر چل رہا ہے نا قرآن کا، اس میں ہمیں شیطان سے بچا. ٹھیک ہے؟ شیطان کس کے پیچھے زیادہ آتا ہے پتہ ہے؟ جو زیادہ قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، سیکھنے والے ہوتے ہیں، سکھانے والے ہوتے ہیں. جو تو قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، جو نیکی کے کام نہیں کرتے، ان کے پیچھے تو شیطان نے نہیں آنا نا. شیطان نے تو ادھر جانا ہے جدھر اچھائی ہو رہی ہے، ان کو جا کے ہٹانا ہے. جب وہ ہٹ جائیں گے پھر وہ اپنے دوسرے مشن پہ نکل جائے گا اور جو نیک لوگ ہیں ان کے پیچھے پڑ جائے گا. باجی ہم نے جب یہ دعا ہمیں عربی میں نہیں آ رہی، اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش کرو کہ یاد کر لو، مشکل نہیں ہے. سورہ بقرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بالکل، سورہ بقرہ پڑھنا تو بہت ہی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. جس گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے قبرستان. ٹھیک ہے؟ اب جب سحری کو اٹھو اس وقت آپ ابراہیم آپ سارے استغفار اب کرو گے. ٹھیک ہے؟ اگر یہ یاد نہ ہو تو یوں بھی کہہ سکتے ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں، دل سے دعا مانگو. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، خاص طور پہ سحری کے وقت اور افطاری سے پہلے. افطاری سے پہلے آپ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہو؟ باجی میں تو اسکول جاتی ہوں، افطاری سے پہلے افطاری کی بات ہو رہی ہے، افطاری کے ٹائم. لگا کے پھر افطاری. باجی اچھا، میں ٹیوشن پہ آ کے پھر کھیل لیتی ہوں. جو افطاری سے پہلے 10-15 منٹ ہوتے ہیں نا، دسترخوان پہ بیٹھ جایا کرو، یا ماما کے ساتھ جب ہیلپ کرا رہے ہوتے ہو تو اس وقت بھی دل میں استغفار پڑھو، جون سی دعائیں آتے ہیں. جب بیٹھ جاتی ہو نا اس پہ دسترخوان پہ، تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ، اس وقت دعائیں مانگو. وہ اسپیشل دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، 1 منٹ. اور جو روزے دار کی دعا ویسے ہی قبول ہوتی ہے اور اس وقت اور ڈبل آپ کو فائدہ ہوگا دعاؤں کا. ٹھیک ہے؟ ہاں جی. باجی میری ماما کہتے ہیں اس وقت لازمی دعا کیا کرو، میں کرتی ہوں. آپ کے لیے کرتی، سب کے لیے کرتی. جزاک اللہ. اور دعا سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ کی تعریف کرنی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے اور پھر درود شریف پڑھنا ہے. دعا کے اول میں بھی درود شریف اور آخر میں بھی درود شریف. اور کوئی بات کسی نے کرنی ہے؟ اونچا دعا پڑھتے ہیں، مما کہتی ہیں. باجی میں جب افطاری میری افطاری والی دعا تو یاد نہیں ہے تو میں مما کو کہتی ہوں مما یا پھوپھو مجھے پڑھا دیتی ہیں. شاباش بابا مجھے پڑھاتے ہیں ساری والی دعا. شاباش. اس کے علاوہ بھی دعائیں مانگنی ہے، اپنے لیے مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ قرآن اچھا آپ لوگ حفظ کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اچھا حفظ ہو. ابراہیم آپ بھی کہو اللہ تعالیٰ مجھے اچھا قاری قرآن بنائے، اس کے بعد پھر میں حافظ قرآن بنوں. سارے دعا مانگا کرو. اور ایک اور دعا مانگنی ہے، کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اس قرآن پہ رکھنا، ہمیں شیطان ہمیں بہکا نہ دے. ہم شیطان پتہ ہے آخری دم تک انسان کے اوپر آتا ہے، مرتے وقت بھی، اس وقت بھی انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے کہ کسی طرح میں اسے ٹریک سے
ہٹا دوں. ایسے کہ وہ میوزک چلا رہا اور مجھے ایسے. دعا اگر ہم نیکی پہ رہیں گے نا ساری زندگی تو مرتے وقت بھی ہمیں کلمہ نصیب ہوگا. اگر نہیں ساری زندگی ہم گناہ کرتے رہیں گے اور اینڈ پہ جا کے ہم سمجھیں گے کہ شاید ہم وہ ہمارے لیے کوئی آسانی ہو جائے تو پھر مشکل ہے. ٹھیک ہے, ساری زندگی اللہ کی بات نہ مانی تو اینڈ پہ پھر آسانی ہو سکتی ہے ہمارے لیے. تو ہمیں ابھی سے اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ ساری زندگی ہمیں شیطان ہمارا, اب آپ لوگ قرآن کے اسٹوڈنٹس ہو نا تو آپ کے پیچھے تو وہ زیادہ پڑے گا. آپ لوگ تو اسپیشل ٹارگٹ ہو گئے. اب دیکھو ابھی آج نہیں آئی, مائزہ آج نہیں آئی, آپ لوگ آ گئے ہو نا. آپ لوگوں کا بھی کبھی دل کرتا ہوگا کہ نہ جائیں. باجی بیٹھ بھی میں آتی ہوں. ہاں باجی میں نے کہا تھا کہ آج نہیں آؤں گی, پھر میں نے کہا نہیں شیطان مجھے کہہ رہا ہوگا اس وجہ سے جاتی. اپنے دشمن کا پتہ ہو تو مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے نا. اگر دشمن کا پتہ ہی نہیں تو پھر تو مقابلہ کرنا مشکل ہے. جب آپ کے دل میں وسوسے آئیں گے کہ نہ جاؤ, چھٹی کر لو, کیا مصیبت ہے, یہ ہے وہ ہے, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کون ہے, میرا دشمن خیال ڈال رہا ہے اس کی ایسی کی تیسی, میں نے تو جانا ہے, چھٹی نہیں کرنی. باجی جب میرے لفظ میں میرے منہ میں زبان میں گانے آتے ہیں, میں ڈانس کرنے لگ جاتی ہوں. میں اس سے پہلے ہی میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ جاتی ہوں. دیکھو آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا, اپنے دشمن کا پتہ ہو تو بندہ مقابلہ کر لیتا ہے. کیا ارے میرے تو دماغ میں ایسے گانے چلتے رہتے ہیں. آپ سنتے ہو گے تو چلتے ہیں, کہاں سنتے ہو آپ؟ میں تو سنتا ہوں, میں تو فری فائر کھیلتا ہوں. فری فائر کی آواز بند ہوتی ہے. تو پھر گانے کہاں سے آتے ہیں آپ کے دماغ میں؟ باجی فری فائر کی آواز ہوتی ہے, آواز آن ہوتی ہے, بس وہ جب گیم لگاتے ہیں تو پھر ہوتی ہے عجیب سے گانے بندوں کی آتی ہے, بس وہ عجیب سے گانا. باجی وہ جو میری پھپھو کی ڈانس والا میں نے منع کر دیا تھا, تو میں نے اس دن سے 2 دن پہلے میں نے سوچا کہ چلو کر ہی لیتی ہوں بھائی. میں نے کہا نہیں کرتی. اچھا جی. اور میں بڑا ہو کے نا مسجد پہ جاؤں گا نماز. ماشاء اللہ, تکبیر. اللہ آپ ابھی بھی مسجد میں جا سکتے ہو. جب آپ کا بھائی جائے نا ابراہیم, اس کے ساتھ جا کے نماز روز پڑھو مسجد میں. بڑے ہونے ضروری تو نہیں ہے بڑے ہو کے جاؤ, مسجد تو آپ کے قریب ہے. آپ جاتے ہو ابراہیم مسجد جمعے کو؟ اس کو لے کے جاتے ہو ساتھ؟ لے کے جایا کرو, ٹھیک ہے. ابھی سے اسے عادت پڑے گی مسجد میں. بھائی میں نا اب اپنے دادوں کے گھر جاتا ہوں, میں پاپا کے ساتھ جاتا ہوں, میں ادھر پڑھتا ہوں. اچھا, اب سب نے سحری کے وقت کیا پڑھنا ہے؟ استغفار. کس کس کو یاد ہوا یہ؟ آپ سناؤ پہلے. استغفار. آپ سناؤ, یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھائی ہے سناؤ. ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے دعا جو پڑھائی ہے کیا ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دعا جو ہے کبھی بھی پڑھتے نہیں ہیں, دعا مانگتے ہیں. جس طرح ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں نا, اس طرح دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے. ہاتھ اٹھاؤ اور پھر پڑھو سارے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. کس کس کو یاد ہوئی ہے سناؤ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. شاباش. آپ سناؤ. رب اغفر ورحم وارحم وانت. وانت خیر الراحمین. آپ سناؤ. محب ہوئی ہے؟ آپ کو یاد ہوئی ہے؟ آپ کو ہوئی ہے شافع؟ چلو اب باجی جب آپ نے پہلے کہا تھا نا سارے سناؤ اس سے پہلے تھا نا باجی یہ تو بڑے پڑھتے ہیں. جب یہ سارے نے ہاتھ کھڑا کیا نا میں نے نہیں کیا. باجی یہ بڑے پڑھتے ہیں. بڑے نہیں پڑھتے، چھوٹے بھی پڑھتے ہیں. آپ بہت چھوٹے کاکے نہیں ہو آپ نے بھی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ سوچو بڑا ہوں گا تو مسجد جاؤں گا، بڑا ہوں گا تو دعائیں مانگوں گا، ابھی سے مانگنی ہے. چلو جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.